नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं, उसी का शुक्र अदा करते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर इस क्लास में मौजूद हैं, उसी की कलाम पाक को सीखने के लिए, समझने के लिए और उससे फ़ायदा उठाने के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रख के इस क्लासेस से, उसकी क्लासेस से हमें मजबूती के साथ जोड़े रख के और हमें हर बला, हर बुराइयों से, हर बलाओं से हम सबको बचाए रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आइए चलते हैं, आज की निशिस्त का आगाज करते हैं एक तिलावत करते हुए। जैसे कि आप सबको पता है, सूरे अल आराफ हमारा शुरू है, जारी है। 6 रुकू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम इंशाल्लाह 7वां रुकू करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर तिलावत करते हुए शुरुआत करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। तो यहाँ पर मैंने तिलावत की 54 आयत। आज हमारा जो शुरू होने जा रहा है 7th रुकू, 53 आयत हमने मुकम्मिल कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह इसके बाद 54 आयत देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, क्योंकि आज हमारे इस वीक का, इस हफ्तेवार प्रोग्राम का पहला दिन है, और यहाँ पर हम आज तफसीर देखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला के पैगाम, अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकाम हमारे लिए इस रुकू के अंदर क्या कुछ आए हुए हैं। तो मैं थोड़ा रिवाइज करूंगी कि लास्ट वीक में हमने क्या देखा था, सो दैट इसको हम कनेक्टिव, यानी कनेक्टिविटी जो बोलते हैं ना, कनेक्शन, दोनों का कनेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा 6th रुकू में क्या हमने सुना था ये बयान करने की कोशिश करूंगी। वहां पर हमने देखा था जन्नत और जहन्नम के दरमियान जो एक मुकाम है, वो जो लोग वहां होंगे जिनका फैसला अभी बाकी है करना, मगर हुआ नहीं है, जिनको हम आराफ वाले कहते हैं। असहाब असहाब आराफ, यानी आराफ वाले जिसको हम कहते हैं। ये सिलसिला हमारा चला था आखिरी यानी रुकू के अंदर, और यहाँ पर हमने ये देखा था किस तरह से आराफ वाले उम्मीद और खौफ के साथ साथ जन्नत की उम्मीद रखते हैं और जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। यानी किस तरह से ये सिलसिला हुआ था ये भी हमने देखा कि ये आराफ वाले किस तरह से जन्नतियों से बात करते हैं और किस तरह से जहन्नमियों को देखकर पनाह तलब करते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला से। फिर वो क्यों, अभी आगे कुछ ऐसे लोगों की बात भी हमने सुनी लास्ट टाइम
کہ جہنم میں جانے والوں کی دولت، طاقت اور تکبر وہاں کسی کام نہیں آئے گا. یعنی دنیا میں جو انہوں نے دولت کی وجہ سے تکبر کیا، طاقت کے زور پر جو ظلم ڈھائے انہوں نے دنیا کے اندر کمزوروں پر، وہ اس دن کو پتا چلے گا کہ وہاں پر یہ کچھ کام نہیں آئیں گے. پھر کمزور سمجھے گئے کامیاب ہوں گے. یعنی جن کو دنیا میں آج کمزور، نیچلے درجے کے سمجھا جاتا ہے، اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا جاتا ہے، ان کو کامیابی ملیں گی آخرت میں. اور جو وہ آج جنت کے حقدار ہوں گے. یعنی قیامت کے دن یہ تمام لوگ جن کو ہم حقیر سمجھتے رہے، مذاق اڑاتے رہے ان کے ایمانوں کا، جیسے آج مذاق اڑایا جاتا ہے، ہاں، ملے کہہ کر، کٹ ملے کہہ کر، پتہ نہیں کیا کیا نام دیے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ آخرت میں سمجھ لیں گے کہ یہ لوگ ہی جنتی تھے. تو آخرت میں وہ حسرت بھری نظروں سے دیکھیں گے. حسرت یعنی کاش، جو بولتے ہیں نا، پچھتاوا، وہی ہوگا. اور جہنمی جنتوں سے مدد مانگیں گے. یعنی جہنم میں جو چلے گئے اپنے تکبر کی وجہ سے، مالوں کی وجہ سے، ضد ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے، وہ اللہ سے پناہ مانگیں گے اور یہ جنتیوں سے مانگیں گے کہ تمہیں جو کھانا دیا ہے، پانی ملا ہے، وہ ہمیں بھی عطا کرے. مگر وہاں کچھ بھی ملے گا نہیں، یہ ناممکن ہوگا. اور جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنائے ہیں، ان کا انجام، انہوں نے کبھی دین کو سنجیدگی سے سیریسلی نہیں لیا، آخرت میں وہی سب بڑے نقصان میں ہوں گے. جنہوں نے دنیا میں دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، کھیل تماشا سمجھا دین کو ہمارے، ان کے بارے میں پتا چلے گا کہ آخرت میں کون کامیاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر مکمل کتاب نازل کی جو ایمان والوں کے لیے رحمت کا سبب بنی ہے. آخر میں کیا ہے؟ سب حق مان لیں گے. یعنی جس دم وہ اور جس دن وہ حق مان لیں گے، وہ دن ان کا کوئی کام نہیں آئے گا، اور وہ کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے سوائے ایمان والوں کے. تو یہ ہم نے آخری رکوع میں، یعنی 6 رکوع میں دیکھا تھا. چلتے ہیں آج 54 آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کا تفسیر بھی ہم سنتے ہیں. ترجمہ دیکھیں، سنیں، آپ غور کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ 54 آیت میں فرما رہے ہیں، حقیقت میں تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. پھر آپ نے تخت سلطنت، یعنی اپنا جو سلطنت ہے، اس پر وہ جلوہ فرما ہوئے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے. یعنی یہ جیسے رات ہوتی ہے، پھر رات چلی جاتی ہے، پھر دن آتا ہے، اس کا سلسلہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے حکم کے پابند ہیں. یعنی چاند اور سورج کی بابت کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. خبردار رہو، اسی کی خلقت ہے اور اسی کا حکم ہے، بڑی برکت والا ہے اللہ، ساری جہانوں کا مالک اور پالنہار ہے. تو یہاں پر میں نے تفسیر ابھی میں بیان کروں گی. مولانا مودودی کی تفسیر میں یوز کرتی ہوں، تو اس میں میں بتاؤں گی کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور حاکمیت کو واضح دلائل کے ساتھ پیش کر رہا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حاکمیت، کیونکہ آفٹر آل اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلے حاکم ہیں. ہمارے تمام مخلوق جتنی بھی ہیں ان کے حاکم کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ یہاں پر اس آیت میں جو بتا رہا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ تارے، یہ دن اور رات کا آنا جانا، اس میں بتا رہا ہے کہ یہ میں اس کا حاکم ہوں، میں ان تمام چیزوں کا حاکم ہوں. تو اس کو دلائل دے کر اللہ سمجھا رہا ہے میں ان تمام چیزوں کا رب بھی ہوں اور حاکم بھی ہوں. جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. یعنی اپنا جو عرش، اللہ کا عرش سبھی جانتے ہیں، اس پر، یعنی ہمارے پوری دنیا کو
تخلیق دینے کے بعد اپنے عرش پر جلوہ فرما ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کائنات کے پورے نظام پر اقتدار اور اختیار قائم کیا. یعنی ایک آیت میں کمپلیٹ یہ آیت جو بتا رہی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت اور حاکمیت کی بات کر رہا ہے. ہمیں اور بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس تمام مخلوق جو ہے اس کا رب کون ہے اور اس کا حاکم کون ہے. تو یہاں پر کمپلیٹلی ڈیٹیل مل گئی. دن اور رات، سورج، چاند اور ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. کوئی بھی 1 انچ یہاں نہ 1 انچ وہاں، نہ سورج 1 انچ پہلے 1 سیکنڈ پہلے نہ 1 سیکنڈ بعد. چاند جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم صادر کیا ہے، جن دائروں میں ان کو گھومنا ہے وہ وہاں سے ہل نہیں سکتے. یعنی یہ اللہ کی حاکمیت ان سیاروں پر، تمام سیاروں پر اللہ کی حاکمیت پتہ چلتی ہے. اپنی مرضی سے نہیں یہ چلتے بلکہ اللہ کے تابع ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے، اس نظام سے وہ ہل نہیں سکتے. تو یہ واضح ہوتا ہے یہاں پر کہ تخلیق بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. یعنی جو مالک ہے اسی کی فرما برداری سبھی کو کرنی ہے. تو یہ آیت میں دیکھیں کتنی ساری چیزیں ویری کلیئرلی بتائی جا رہی ہیں کہ ہمارا مالک خالق کائنات ہے اور ہمیں اسی کی فرما برداری، اسی کی وفاداری، اسی کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. مولانا مودودی کے مطابق اس آیت کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب پیدا کرنے والا، چلانے والا اور نظام قائم کرنا ایک اللہ ہے تو پھر اگر ایک اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر عبادت، اطاعت اور قانون سازی کا حق بھی صرف اسی کو جانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ سیدھی سیدھی بات عقل ہمارے پاس ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے. جو چیز جس نے بنائی ہم سب کو اسی کے تابع ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اسی کو مالک سمجھنا چاہیے کہ کسی اور کو مالک سمجھنا چاہیے؟ یعنی مالک جس نے ہمیں بنایا وہی دے گا یا کوئی اور دے گا ہمیں؟ تو ہمیں کس کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے؟ خالق کی کائنات کی فرما برداری کرنی چاہیے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی کے کہے کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اسی کو راضی اور خوش کرنا چاہیے. یہ ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے. کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرنا. یہ فلاں بابا، یہ فلاں ولی اللہ، یہ فلاں یہ بھی ہمیں اولاد دے سکتی ہے، یہ بھی ہمیں جاب دلا سکتے ہیں، یہ بھی ہماری دکھ درد دور کرتے ہیں. ہاں چلے منتیں مرادیں مزاروں پر، چلے چادریں چڑھانے مزاروں پر. تو یہ تمام چیزیں یہاں پر پتہ چلتی ہیں. کسی کی حیثیت نہیں دنیا میں، ایون نبیوں کی. یہ تو ہمارے ایک دم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. نبیوں کی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس مانگیں. ہمیں اللہ کے سوائے کسی کی نہیں ماننی، اللہ کی ہی ماننی، اسی کو ہی خوش کرنا ہے ہمیں، کیونکہ وہی طاقت رکھتا ہے، وہی قوت رکھتا ہے ہمیں سب کچھ عطا کرنے کی. بس مانگنے کی دیر ہوتی ہے اس کے پاس. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. تو ہم کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، یہ گمراہی ہے. آخر میں اللہ نے اپنی عظمت اور اپنی برکت کا اعلان بھی کیا یہاں پر کہ انسان اس کی بندگی اختیار کرے. اس پوری اگر آیت میں غور کریں گے تو ہمیں اور کوئی دوسرا نہیں چاہیے. ہر چیز جو ہم بندہ کریں گے، ہم بندے جو ہیں، جو چیز بھی کرنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے کرنا ہے، اسی کو خالق کائنات سمجھ کر اسی کی سننی ہے. جو کائنات کا خالق اور حاکم ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی قانون دینے والا ہے. فار ایگزامپل اگر ہمیں چھوٹی بات کہوں تو ایک کمپنی میں میں چلی جاتی ہوں، جاب ملتا ہے. اب مجھے وہاں جاب کس کے مطابق کرنا ہے؟ اس کمپنی کے مالک نے جو مجھے رکھا ہے اور پرٹیکولر کام کرنے کے لیے رکھا ہے. تو میری مرضی وہاں نہیں چلے گی،
मैं उस सेक्रेटरी का भी काम करूंगी, मैं उस क्लर्क का भी काम करूंगी, मैं फलाना का भी काम करूंगी। नहीं, उसको बॉस के कहे के मुताबिक ही चलना है, वरना दूसरे दिन वो जॉब से खारिज है कि नहीं। तो हमारी छोटी छोटी मिसालों से हमें समझना चाहिए, हम गुलाम हैं, बंदे यानी हम गुलाम हैं अपने मालिक के, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के गुलाम हैं। हमें किसकी सुननी है? सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक खालिक के कायनात की सुननी है, और अपने अल्लाह के सिवाय हमें किसी किसी की नहीं सुननी है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए। आगे चलते हैं, तो ये 54 आयत में हमें अल्लाह की हाकिमियत और रबूबियत का पता चलता है। आगे चलते हैं, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। 55 55 में क्या कहा जा रहा है? अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके से, यकीनन वह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। देखिए, ये जो आयत का जो तर्जुमा है वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर उसकी तफसीर करूंगी, दैट इज और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर कहा जा रहा है वला तुफसिदु फिल अर्द, सॉरी नहीं, उदऊ रब्बकुम, पुकारो अपने रब को, उदऊ पुकारना, रब को अपने, तदर्रुअन व खुफिया, और कैसे पुकारो? एक तो अपने रब को जब पुकारोगे चुपके चुपके पुकारो, चिल्लाने की जरूरत नहीं। अल्लाह आपके दिलों में जो बातें उठ रही हैं वो भी सुन रहा है। तो अल्लाह को क्या है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर दुआएं मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हमें अल्लाह ताला कह रहा है पुकारो मुझे, अपने रब को पुकारो, किसी भी चीज के लिए होने दो, अपने रब को पुकारो, खुफिया तौर पर, चुपके चुपके, अंधेरे में, अकेली कोठरी के अंदर चुपके चुपके पुकारो, अल्लाह सुन रहा है आपको। बेशक क्या है, ला युहिब्बुल मुतदीन, अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। होता है ना, एक एक जोर जोर से दुआएं मांगते हैं, तरह तरह से दुआएं मांगते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं दुआएं मांगने के लिए, किस तरह से जमाते जमाते हैं। हाँ, यानी हम जानते हैं ये तमाम चीजें। अल्लाह से दुआ करने के लिए हम क्या क्या करते हैं दुनिया वाले। अल्लाह कहता है जरूरत ही नहीं है, मुझे पुकारना है, अकेले अकेले पुकारो, और अंधेरी रात में पुकारो, अकेले कहीं बैठकर पुकारो, चुपके चुपके पुकारो, मैं सुन रहा हूं तुम्हें। ये अल्लाह कहता है, तो हमें देखें ये समझने की जरूरत है। तो इसकी तफसीर देखेंगे हम अभी। अल्लाह ताला अपने बंदों को इस आयत में दुआ का सही तरीका बता रहा है। देखिए, मैंने जैसे कहा, जो कुरान को सुनता है, कुरान की आयतों को सुनता है, उसके दिमाग के पुर्जे खुल जाते हैं। क्यों? अभी हमारे पुर्जों में जंग लगी हुई है। क्यों? कभी कुरान को सुना ही नहीं हमने, सुना ही नहीं, तो हमारे दिमागों पर पर्दे पड़े हुए हैं। अब ये कुरान की एक एक आयत अगर आप सुनोगे ना, कितनी सारी चीजें सीखोगे आप, वो भी ऑथेंटिक, पूछने की जरूरत नहीं है सही के गलत। देखो, अभी अल्लाह दुआ करने का सही तरीका बता रहा है। अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म दिया गया है कि अल्लाह को आजिजी के साथ पुकारो, खुशू खुजू के साथ पुकारो, और दिल की गहराई से पुकारो, और आहिस्ता आवाज में दुआ करो, न कि दिखावे, शोर या तकब्बुर के साथ। होता है दुनिया में ये सब, आप भी जानते हो सब। तो अल्लाह ताला को कैसी दुआ, कैसा पुकारना पसंद है, देखें, शाइस्तगी के साथ, नरमी के साथ, आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह सुनता है, हर चीज सुन रहा है, आपके दिलों में उठती हुई लहरें सुन रहा है। अभी जबान पे आई नहीं बात, अल्लाह सुन रहा है। लेकिन अल्लाह ने कहा मुझे पुकारो, तो हमें पुकारना है। लेकिन पुकारने का तरीका बता दिया अल्लाह ताला ने, कि जोर शोर शराबा करने की, हंगामे करने की जरूरत नहीं है, आराम से, प्यार मोहब्बत से, आहिस्ता से पुकारो मुझे। मौलाना मौदूदी कहते हैं यहाँ पर, उनके मुताबिक असल जोर इस बात पर है कि दुआ बंदगी का इजहार है, कि मैं मेरे मालिक की कौन हूं,
आई एम अ स्लेव, मैं गुलाम हूं अल्लाह की, मेरे मालिक की गुलाम हूं। क्यों? जब गुलाम पुकारता है अपने मालिक को, जरूर मालिक सुनता है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुआ बंदगी का इजहार है कि मैं अल्लाह की बंदगी करती हूँ। जो शख्स दुआ में हद से बढ़ता है, यानी हद से बढ़ना मतलब क्या? बनावटी अंदाज, दिखावे के रोने, दिखावे के चिल्ला चिल्ला कर दुआ मांगने, ये तमाम चीजें हद से बढ़ना है। तो अल्लाह को पुकारने की बजाय किसी और को वसीले भी बनाते हैं। देखें यहाँ पर सिर्फ अल्लाह को नहीं पुकारते, वसीला बनाते हैं, इसके सदके में मेरी दुआ कबूल कर, उसके सदके में मेरी दुआ कबूल कर। तो ये तमाम चीजें सही नहीं हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह को पुकारने की बजाय किसी और को वसीला बनाते हैं। फलाने पीरान पीर के वसीले, फलाने वली अल्लाह के वसीले। अल्लाह को वसीलों की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह तो कहता है बंदे मांग, मुझसे मांग। जब अल्लाह खुद कहता है मुझसे मांग, तो हमें किसी को वसीला बनाने की क्या जरूरत है? अरे मेरा खालिक कायनात जिसने मुझे बनाया, वही कह रहा है कि मुझसे मांगो। तो हम क्यों वसीले बना रहे हैं? क्या करने के लिए? तो ये देखिए, ये समझने की बात है। देखिए, अपने दिमागों के पुर्जे खोल कर सुनो ये तमाम चीजें, क्योंकि मैं मेरे अल्लाह का कलाम पढ़कर सुना रही हूँ, अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो इबादत में हद से निकल जाते हैं, यानी आजिजी के बजाय खुद क्या बोलते हैं, दिखावा करते हैं। यानी वो इबादत बेकार है, अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर मरकजी यानी सेंट्रल आइडिया क्या है यहाँ पर बताने का? कबूलियत दुआ का रास्ता आजिजी है, इंकसारी है, इखलास है, और हुदूद के अंदर रहकर दुआ मांगनी है। कोई भी हुदूद अल्लाह के फलांगनी नहीं है। तो ये चीज, और मांगने का तरीका, बड़ी से बड़ी चीज अपने रब से मांगो, और छोटी सी छोटी चीज भी हुई अपने रब से मांगो। अल्लाह जब कहता है, अल्लाह आगे कुरान में आगे आप सुनोगे कि मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है, मेरे बंदा जब मुझसे मांगता है, या मेरे बंदे मुझसे जब मांगते हैं, मैं उन्हें अता नहीं करूं तो मुझे शर्म आती है। जरा सोचे हम क्या कर रहे हैं? हम किसके दरगाहों पर, किसके पैरों के नीचे गिड़गिड़ा रहे हैं जाकर? जो नहीं दे सकते वहां पर जाकर गिड़गिड़ाते हैं हम लोग। हाँ, खाम खा अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, ऊपर से गुनाह अलग, सरों पर गुनाह अलग। किसके पास? अपने मालिक के पास नहीं मांगकर जाकर सेक्रेटरी के पास मांगे तो मिलेगा क्या? बॉस के पास जाकर जरा रोए धोए तो बॉस बोलेगा चल ले। हाँ, लेकिन वही जाकर मैं सेक्रेटरी के पास या उससे नीचे किसी के पास रोऊंगी तो मुझे मिलेगा क्या? मदद मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो बोलेगा मैं बॉस तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। तो ये हम अल्लाह का मामला नहीं है, मेरे रब का मामला ऐसा नहीं है। मेरा रब कहता है मुझसे मांगो डायरेक्ट। तो ये हुआ उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, खुफिया तरीके से, आहिस्ता से, शाइस्तगी से मांगो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी दुआ कबूल करेंगे। वला तुफसिदु फिल अर्द बाद इस्लाहिया वदउहु खौफन व तमाआ इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? 56 आयत देखें। जमीन में बिगाड़ ना फैलाओ जबकि उसका सुधार हो चुका है, और अल्लाह ही को पुकारो डर के साथ और लालच के साथ। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक किरदार लोगों से करीब है, यानी नेक लोगों से करीब है अल्लाह। तो कैसे? देखिए यहाँ पर तफसीर करूंगी। इस आयत में अल्लाह ताला इंसान को जमीन में फसाद फैलाने से सख्ती से रोक रहा है। फसाद का मतलब वो तो है, हम फसाद का मतलब क्या समझते हैं? मार काट, खून बहा, ये तमाम चीजें, कत्ल गारत, ये है, ये बड़े पैमाने पे फसाद है। लेकिन फसाद हम छोटे छोटे भी फसाद करते हैं। हम मुआशरे में भी फसाद फैलाते हैं, इंतशार फैलाना।
لوگوں میں کنفیوژنس ڈالنا، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، اس کی لگی اس کو، اس طرح سے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، یعنی سوشل لائف جو ہماری ہوتی ہے، اس میں انتشار پھیلانا، کنفیوژن پھیلانا، یہ بھی فساد ہے۔ تو یہ ہم نارمل لوگ جو اپنے آپ کو نارمل جو سٹیزنز ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں، بھلے وہ قتل غارت نہ کرتے ہوں، یہ بڑے بڑے فساد نہ کرتے ہوں، لیکن سوسائٹی کے اندر ہم یہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ ایک گھر سے دوسرے گھر میں آگ، اس گھر میں سے تیسرے گھر میں آگ، اس طرح سے ہم کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ سختی سے روک رہا ہے یہاں پر کہ تم فساد پھیلانے والے مت بنو، جبکہ زمین کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ اپنے نظام کے ذریعے سنوار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین جو بنائی ہے، یوں ہی ایسے ہی بنائی نہیں۔ اللہ کو مطلب دیکھیں، اللہ نے زمین کو کس طرح بنائی ہے، یہ ہمیں سمجھنی چاہیے بات۔ ایک ایک ذرہ کہاں ہے زمین کا، مٹی کا، زمین کے ساتھ زمین نیچے بھی کون سی چیز کہاں ہے، یہ اپنے رب کو پتا ہے۔ کیوں؟ بنایا ہی اسی نے ہے، اسی کی اجازت سے سب کچھ بنا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے جس نے یہ تمام چیزیں بنائی ہیں وہ ہر چیز جانتا ہے۔ ایک پتا گرتا نہیں، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کون سا پتا گرا۔ اتنی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ تو اللہ ہمیں فساد کرنے سے روکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ زمین جو ہے میں نے اپنے نظام سے بنائی ہے، ایک نظام بنایا ہے زمین کا، اس کو سنوارا ہے میں نے۔ اس میں معاشرتی، اخلاقی اور دینی ہر طرح کا فساد شامل ہے۔ جیسے میں نے کہا نا ابھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فساد مطلب معاشرتی، یعنی خاندانی، جو خاندانی ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے، اخلاقی، لاس آف کیریکٹر، اخلاق کمی اخلاق کی وجہ سے یا بد اخلاقی جو ہوتی ہے اس سے بھی کنفیوژن پیدا ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے فساد اس میں شامل ہیں۔ ساتھ میں اللہ نے حکم کیا دیا کہ اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ کیوں؟ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کیا کر سکتا ہے، یہ علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا رب ناراض ہوا تو ہمیں کیا سزا دے گا، کیسا عذاب بھیجے گا، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں قرآن میں بتائی گئی ہیں۔ پہلے قوموں نے کیا کیا؟ پہلے قوموں نے نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کے احکاموں کو پیٹ پیچھے ڈالنے کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے قوموں کو کس طرح سے یہ زمین ہستی، زمین صفحے ہستی سے مٹا دیا، ان لوگوں کو ایسا بنا دیا جیسے کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ آج اگر ہم زمین میں چل پھر کر دیکھ لیں کہ پہلے جو لوگ تھے وہ کہاں گئے، تو ہمیں نہیں ملنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو عذاب ہے اس سے بھی ہمیں ڈرنا ہے، اور امید کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، مجھے معاف کر دے گا، میرے گناہوں کو بخش دے گا، ایک امید اللہ سے۔ کیوں؟ ڈرنا بھی اسی سے ہے اور امید بھی اسی سے کرنی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے تم جب پکارو تو مجھے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارو، مایوسی ہو کر نہیں، پتا نہیں میں اتنی گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کریں گا کیا؟ نہیں، تو چلو توبہ بھی کرنا چھوڑ دیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چاہے کتنے گناہ ہونے دو، جیسے ہی پتا چلے میں گنہگار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، فوراً اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، اور پوری کیا بولتے ہیں اس کے ساتھ بولتے ہیں نا، اللہ سے امید رکھ کر کہ ہاں اللہ میرا مجھے معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیں، تو اللہ کہتا ہے یہاں پر آخر میں کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، یعنی جو عمل میں بھی صالح ہوں۔ یعنی آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ محسنین کے قریب ہے۔ یعنی جو دل سے اللہ کی وفاداری کرتا ہے،
اللہ کو فالو کرتا ہے, اللہ کے احکاموں کو فالو کرتا ہے, اور ہمیشہ اچھے کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے, نیک کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے, تو یہ محسنین ہیں. محسنین وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں. وہ نیکیاں کرتے وقت گنتے نہیں ہیں, میں نے اتنا کیا, اس فلانے کو مال دیا, میں نے فلانے کو کھانا دیا, میں نے فلانے کو کپڑے دیے, میں نے بس میں نے بہت دیا, فلانے کو زکوٰۃ پہنچائی, میں نے 5,000 پہنچائی, بہت ہوئے, بس مجھے اللہ معاف کرے گا. دیکھیں یہ گن گن کر نہیں, محسنین بننا ہے ہمیں, گننا نہیں ہے. اللہ کے لیے جتنی حیثیت ہے اتنی حیثیت لگا دینی ہے, اسی کو محسنین کہا گیا ہے. یعنی اپنے جیسے بولتے ہیں نا احسان کرنا. احسان کرنا کس کو بولتے ہیں؟ جو اس نے میرے کو 100 روپے دیتے, میں نے اس کو 100 روپے دیے, نہیں, وہ تو بدلہ ہو گیا. اس نے مجھے 100 روپے دیتے, ضرورت کے وقت میں اس کو 150 روپے دیتی ہوں خوش ہو کر, تو مطلب میں نے احسان کیا, اس پر زیادہ دیا اس کو, تو احسان کیا میں نے, تو وہ ہوگا محسنین. تو ہمیں ایسے اعمال کرنا ہے. یعنی یہاں پر اس لائن میں کیا سمجھنا ہے, اس آیت میں جو اللہ کے نظام کو بگاڑتا ہے وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے, اور جو اصلاح کرتا ہے وہ رحمت کے قریب آ جاتا ہے. تو ان شارٹ میں اگر یہ پوری آیت سمجھنی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نظام کو بگاڑنا یعنی اللہ کی مخلوق میں جو بگاڑ پیدا کرتے ہیں, جو فساد مچاتے ہیں, جو کنفیوژنس پیدا کرتے ہیں, چاہے بڑے پیمانے پہ چاہے چھوٹے. یہاں پر یہ نہیں رکھنا دماغ میں کہ بڑے جو قتل غارت ہوتے, نہیں, ہم چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی کتنے فساد پیدا کرتے ہیں. ہم بہنوں میں, بھائی بھائیوں میں فتنے فساد برپا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں فساد میں آ جاتے ہیں. تو اللہ یہی کہتا ہے جو میرے نظام کو بگاڑتا ہے وہ میری رحمت سے دور ہو جاتے ہیں, اور جو اصلاح کرتا ہے, اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے بندہ. تو یہ ہوئی 56 آیت. آگے بڑھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. 57 آیت دیکھیں کیا کہتی ہے. اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوش خبری لیے ہوئے بھیجتا ہے, پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف چلا دیتا ہے. یعنی کسی بادلوں کو جب پانی بھر لیتی ہے بادل, تو پھر ان بادلوں کو اللہ سبحانہ تعالی کہاں ڈھکیلتی ہے, کسی مردہ زمین کی طرف چلا دیتا ہے, اور وہاں پانی برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو موت کی حالت سے نکالتے ہیں. یہاں پر کمپیریزن ہے, یہاں مثال دے کر اگزامپل دے کر سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے میں مردے کو زندہ کرتا ہوں, اور انشاءاللہ آخرت میں میں مردوں کو زندہ کروں گا. یہاں کمپیریزن سمجھتے ہیں ہم, شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. یعنی یہ تمام چیزیں مشاہدہ یعنی یو کین سی دس, وٹنس اٹ. ہم دیکھ رہے ہیں نا ہمارے آنکھوں کے سامنے کس طرح سے بادل جمتے ہیں, کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بادلوں میں پانی بھر دیتے ہیں, اور پھر کس طرح سے ہوائیں چلتی ہیں, اور کس طرح سے پورے بادل چلائے جاتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بادل چلتے ہیں, چلتے ہوئے بادل جاتے ہیں, یعنی اللہ ڈھکیل رہا ہے ان کو, اللہ ڈھکیل کر ان کو ان زمین پر لے کر جاتا ہے جو زمین مردہ ہے, جہاں پر کوئی بنجر زمین جس کو بولتے ہیں نا, وہاں پر اللہ ڈھکیل کر لے کر جاتا ہے,
اور وہاں پر پانی وہ بادلوں کا برسا دیتا ہے اور وہ پانی کے برسنے سے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. یہ ہم سبھی جانتے ہیں. جب بارش کی پہلی فوار گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں. ہر جگہ ہریالی ہریالی ہریالی. شروعات برسات کی ہوتی ہے تو کیسے ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں. اسی آیت کو میں کنٹینیو کروں گی. یہ کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے. گروپ میں جا کر میرا لنک آئے گا ابھی وہاں پر, اس کو کلک کر کر دوبارہ میری پہلی جتنی بھی بہنیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں گروپ میں چلے جائیں, آؤ تجوید سیکھیں. وہاں پر میرا لنک ہوگا, اس کو دوبارہ کلک کر کر آ جائیے گا سیکنڈ سیشن کے لیے. وہاں پر ہم کنٹینیو کریں گے قرآن کو.